کیا حیدر کرار جہاں جہاں اپنے عقیدے کے بل بوتے پر مر رہے ہیں، ناحق قتل ہو رہے ہیں، ان کے ایصال ثواب میں سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین ابا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات. کل کی مجلس میں ہم نے اہل سنت اور جماعت کی کتابوں سے حوالہ دیا کہ رسول کریم نے یہ بشارت دی اپنے اصحاب کرام کو کہ جو داخل مجمع ہو رہے ہیں وہ خلائق میں بہترین ہیں، اور اس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب داخل مجمع ہوئے۔ اس کے بعد دوسری بشارت یہ تھی کہ جہاں پر رسول اللہ نے یہ کہا: یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں پر دو سندیں ہیں، ایک تو کامیابی کا اعلان ہے، اور دوسرا یہ کہ علی تم اور تمہارے شیعہ خلائق میں بہترین ہیں۔ لیکن جو ہی ہمارا مضمون آگے بڑھ رہا ہے، ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ اتنا بڑا اعزاز پانے کے لیے، اتنا بڑا احترام پانے کے لیے خداوند کریم کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے کچھ شرطیں بھی ہیں، کچھ کنڈیشنز بھی ہیں، اور ان شرطوں پر چلنے سے ہمیں وہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کل اور پرسوں کی مجلس میں نہج البلاغہ کے 190 خطبے کی طرف ہم نے اشارہ کیا، آج نہج البلاغہ کے 174 خطبے کی طرف ہم اشارہ کریں گے، 174 خطبے کے، کہ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر امیر المؤمنین اپنے خطبوں میں یا رسالوں میں یا اپنے اقوال میں یا اپنی حدیثوں میں یا اپنے مواعظ میں، اپنی ایڈوائزز میں اگر اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کر، عام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں محض اس لیے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ ملے، کہ ہم بھٹک نہ جائیں، ہم ان ہدایتوں کے راستے پر ہم متمسک رہیں، گامزن رہیں، کہ جہاں پر امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا دین، یعنی اللہ کا دین جو ہے ہم تک اگر پہنچ رہا ہے تو کتنے وسیلوں سے پہنچ رہا ہے۔ ایک تو کتاب خدا ہے جس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، کہ جو کامل اور مکمل کتاب ہے۔ سنت رسول ہے کہ جس سنت رسول کا اتباع کر کے ہم یہ کتاب کی جو اصلی تفسیر اور تعویل ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اور سیرت ائمہ علیہم السلام ہے کہ جہاں پر اگر رسول تک پہنچنا ہے تو اماموں کے ذریعے پہنچنا ہے۔ تو امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن، شریعت، صحیح راستہ اور عبادت کرنے کا طریقہ، عبادت کرنے کا صحیح طریقہ، اس پر گامزن رہو، متمسک رہو، یعنی ثابت قدم رہو، کیونکہ ان میں تبدیلیوں کا امکان نہیں ہے۔ کیوں تبدیلیوں کا امکان نہیں ہے؟ اس لیے کہ خداوند کریم نے اس دین کو کامل اور مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب کہ قرآن نے یہ اعلان کیا تو پتہ چلا دین کامل ہوا اور اتمام نعمت بھی ہوئی۔
اتمام نعمت بھی ہوئی، یعنی جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ کامل اور مکمل پہنچا ہے، اس میں کسی بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں، کوئی امکان نہیں کہ اس دین کے اندر ہم کچھ اپنی طرف سے ایڈ کریں، اس میں اضافہ کریں یا اس دین میں سے کچھ نکال دیں۔ تو یہاں پر امیر المؤمنین تنبیہ دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو بدعتوں کو دین کے معاملے میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتوں کو اگر ہم نے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی تو قیامت کے دن، آپ کے الفاظ ہیں، خطبے کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن خداوند کریم کی بارگاہ میں ہم ان میں سے سمجھے جائیں گے کہ جو خسارے میں ہیں، جو گھاٹے میں ہیں۔ یہاں تک، اور اس کے بعد امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کو سنبھالو، اپنی زبان کو سنبھالو۔ انسان جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، جو اقوال نکلتے ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں، جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے، انسان کی پوری پہچان، انسان کا پورا کریکٹر، انسان کا پورا اخلاق، انسان کی پوری پرسنالٹی اس کی زبان کے ذریعے سمجھی جاتی ہے۔ تو امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ لسان المؤمن ما وراء قلبه وقلب المنافق ما وراء لسانه۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مومن، لسان المؤمن ما وراء قلبه، کہ ایک مومن کی جو زبان ہے اس کے دل کے اندر ہے، اس کے دل کے پیچھے ہے، اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ تو وہ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیا ہے مقصد، امام کا مقصد کیا ہے یہ کہنے کا۔ تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے قبل اس کے کہ کوئی بات کرے، پہلے اپنے دل کے اندر سوچ لیتا ہے کہ جو بات میں کرنے والا ہوں وہ مفید ہے، مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی۔ اگر وہ اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ جو بات وہ کرنے والا ہے، کرنے سے پہلے وہ سوچ لیتا ہے کرنے والا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے تو ہی وہ کرتا ہے، اور اگر وہ سوچ لیتا ہے کہ اس بات میں اس کی نقصان ہے تو وہ کبھی بھی وہ بات نہیں کرتا۔ جبکہ منافق برعکس ہے، اس نے اپنی زبان کو اس طرح چھوٹ دے دی۔ ایک زبان ہے کہ جس کے ذریعے آپ تمدن بنا سکتے ہیں، آپ سیولائزیشنز بنا سکتے ہیں۔ ایک زبان ہے جس کے ذریعے آپ سیولائزیشنز کو منہدم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر جاہل سوچ لے، بات کرنے سے پہلے سوچ لے کہ بات میں فائدہ ہے، اور یہ نہیں سوچتا، جاہل جو ہے، منافق ہے، وہ نہیں سوچتا، وہ پہلے بات کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے۔ مومن پہلے سوچتا ہے بعد میں بات کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں پر ہم کہ جن کے ہاتھ میں اتنی بڑی امانت ہے، نہج البلاغہ جیسی، قرآن جیسی کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، اور ہم اسی قرآن اور اسی نہج البلاغہ سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر اقدام میں ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی سوسائٹی کو سنبھالیں۔ آج اگر مسلمانوں میں کیوس ہے کہ تنظیم کو کسی طرح کی تنظیم نہیں، مسلمانوں کے اندر انصاف کا جو کنسپٹ ہے وہ کھو گیا ہے، سچائی کا کنسپٹ کھو گیا ہے، زبان پہلے چلاتا ہے، اب اس میں سچ اور جھوٹ، اور جھوٹ میں سچ میں ملاوٹ ہو کر زبان چلتی ہے، جس کے ذریعے لوگوں پر تہمت تراشی ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر انسان یہ تہمت تراشی جو ہے، جھوٹ بولنا ہے، اس سے اپنی زبان کو باز رکھے اور روک لے اپنی زبان کو، جس طرح کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو چھوٹ نہ دے دو، اپنی زبان کو اپنے قبضے میں رکھو، کیونکہ یہی زبان ہے کہ اگر صحیح طریقے سے تم اس کا فائدہ لیا تو وہ صحیح دین پر تمہاری ہدایت کرے گی، اور یہی زبان ہے اگر اس کی صحیح طریقے سے تم نے استعمال نہیں کیا، وہ تو تمہاری دنیا اور تمہارے دین کو برباد کر دے گی۔ کہ جہاں پر علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے ہر مومن کو خبردار کیا، ہر منافق کو خبردار کیا،
ہر عقل مند کو خبردار کیا، ہر جاہل کو خبردار کیا۔ یہاں پر اسی موضوع پر ایک حدیث ہے امام محمد تقی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی، کہ جہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد اس لیے پھیلتا ہے کہ جاہل اپنی زبان کو نہیں روکتا۔ سارے جو مشکلات ہیں معاشرے انسانی کے وہ حل ہو سکتے ہیں اگر جاہل اپنی زبان کو روکے۔ یعنی اگر کسی معاملے میں، کسی موضوع پر، کسی علم کے برانچ میں اگر علم نہ ہو تو بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہاں پر کہاں پر زبان کھولنی چاہیے اور کہاں پر زبان نہیں کھولنی چاہیے، اس کا سلیقہ آج تک مسلمانوں کو نہیں آیا۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ جو روٹ ٹربل ہے، کہ جو اصل مشکلات میں سے ہے، اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نے اس طرح اختلاط کیا کہ ایک عقل کیا ہے اس کی پہچان نہیں ہے، عقل کو مکر کی پہچان دے دی اور ماکر کو عاقل سمجھا۔ جو ماکر ہے، مکر بازی کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیں آپ خیبر کے میدان میں جب امیر المومنین آئے ہیں مرحب کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ مرحب کہ جو بیک وقت کتنے لوگوں کا سامنا کرتا تھا، کہ جہاں پر بڑے فخر کے ساتھ مرحب نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، فوراً امیر المومنین نے جواب دیا انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ مرحب نے کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا، کہا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا۔ حیدر، اور حیدر کے ساتھ پھر اور ایک لقب جڑ گیا، اور جب بھی حیدر کا تذکرہ ہوا تو کرار کا تذکرہ ہوا۔ کرار کا مطلب یہ ہوا کہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا۔ تو بڑھ کے حملہ کرنے والا صرف خیبر میں، صرف کافروں کے خلاف، صرف مشرکین کے خلاف، صرف منافقین کے خلاف نہیں، بڑھ کے حملہ کرنے والا ہر جھوٹ کے خلاف، ہر فریب کے خلاف، ہر دغا بازی کے خلاف، ہر ظلم کے خلاف۔ اسی لیے تو بستر موت پہ اپنے لڑکوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اپنی اولاد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کونوا للظالمین خصما وللمظلومین عونا۔ دیکھو یہ میری نصیحت، میری وصیت کو یاد رکھنا۔ در حقیقت یہ جو وصیت ہے امیر المومنین کے بستر موت پر، وہ انہی کے اولاد کے لیے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں، وصیت کے آغاز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وصیت ان کے لیے بھی ہے جن تک میری آواز پہنچتی ہے۔ امیر المومنین کی آواز پہنچتی ہے، ابھی بھی پہنچتی ہے، تا قیامت پہنچے گی کہ دیکھو ظالمین کو اپنا دشمن سمجھنا، اور ہر روز اور ہر وقت مظلومین کے پاسباں ہونا، ان کی حمایت کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کا بچاؤ کرنا، ان کے حق کے لیے لڑائی کرنا، اور ظالمین سے نفرت کرنا، نفرین کرنا، اور ان کو اپنا عین دشمن سمجھنا۔ بس یہی بات ہے کہ امیر المومنین کی اس وصیت کو انہی کی اولاد نے اس طرح اس کو نبھایا کہ جب اسلام کے بدن پر داغ پڑا ہے اور زخم پڑے ہیں تو ان زخم کو انہی کی اولاد نے اپنے خون سے اس طرح سینچا کہ تا قیامت ان کی یاد باقی رہے گی، تا قیامت جب تک کہ انسان زندہ ہے کرۂ ارضی پر حسین کی قربانی کا تذکرہ ہوگا، حسین کے بچوں کی قربانی کا تذکرہ ہوگا، حسین کی بیویوں کا تذکرہ ہوگا۔ کیسی قربانیاں ہیں کہ ایک دفعہ طفولیت میں، بچپن میں امام حسین کھیل رہے تھے کہ رسول خدا نے امام حسین کو بلایا اور سینے سے لگایا اور کہا بیٹے حسین، میرا اسلام
اگر مشکلی میں آ جائے اور میرا اسلام پکارے کہ مجھے کوئی ہے بچانے والا تو تم کیا کرو گے؟ کہا نانا جان میں سب کچھ قربان کر دوں گا، میرے پاس جو بھی ہے وہ قربان کر دوں گا۔ کہا بیٹے اس کے باوجود اگر میرا اسلام نہ بچا تو تم کیا کرو گے؟ کہا میں اپنے گود کے بالوں کو قربان کر دوں گا، اپنے دوستوں کو قربان کر دوں گا۔ کہا حسین اس کے باوجود بھی اگر اسلام نہ بچا تو تم کیا کرو گے؟ اب حسین خاموش ہیں، رسول اللہ پھر پوچھ رہے ہیں، حسین خاموش ہیں۔ پس پردہ ایک بچی کی آواز آئی، بھیا رسول خدا سے وعدہ کر لو، اس کے باوجود تمام قربانیاں دینے کے باوجود بھی اگر اسلام نہ بچا تو زینب اپنے پردے کی قربانی دے دے گی، لیکن کسی بھی قیمت پر آپ کے اسلام کو بچائے گی۔ آج کا دن جو بیتا ہے وہ قیامت کا دن ہے، یہ دوسری محرم کا دن ہے کہ جہاں پر حسین اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہے ہیں، کہ جہاں پر حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے کہ یکایک کسی نے تکبیر کی اذان کی، کہا اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، یہ تکبیر کی اذان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مجھے خرمے کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ جو وہاں کی زمین سے واقف تھے وہ کہنے لگے کہ یہاں پر کوئی بھی خرمے کے درخت نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور ان کے پالے چمک رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آبادی آ رہی ہے۔ جب وہ لشکر قریب آیا تو یہاں پر اس لشکر میں جو ملاقات کی امام حسین علیہ السلام سے، مجھے حر کی شہادت آج نہیں پڑھنی ہے، کل پڑھنی ہے، بس صرف اتنا بتانا ہے کہ آج کا وہ دن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں۔ جب آگے بڑھے، جب حر کے ساتھ بات چیت ہوئی اور یہ طے پایا کہ حسین نہ کوفہ جائیں گے نہ مدینہ لوٹیں گے، لیکن جہاں پر ان کا گھوڑا انہیں لے جائے گا وہاں پر جائیں گے۔ چلتے چلتے گھوڑا آگے نہیں بڑھا، حسین نے ایک کے بعد دوسرا گھوڑا 7 گھوڑے بدلے لیکن وہ آگے نہیں بڑھے۔ جبکہ حسین نے دیکھا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو وہاں پر جو آباد لوگ تھے ان کو بلایا، کہا بھائی مجھے کہو اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ایسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا ایسے شت فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا ایسے ماریا کہتے ہیں۔ اسے پوچھے جا رہے ہیں ارے اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کسی نے کہا آپ کو نام سے کیا مطلب ہے، آپ یہاں سے آگے بڑھ جائیے، یہاں پر ٹھہریے نہیں، کیونکہ اس زمین سے جو بھی گزرا ہے، جو بھی نبی آیا ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہے، لہذا فرزند رسول آپ یہاں سے جلد از جلد نکل جائیے۔ حسین نے اصرار کیا ارے زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کسی نے کہا ایسے کرب و بلا کہتے ہیں، نام سنا۔ حسین گھوڑے سے نیچے اتر آئے، کہا ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے، جس زمین کا وعدہ میرے جد بزرگوار نے دیا تھا اس زمین تک پہنچ گئے۔ جناب زینب نے فضا کو بھیجا، فضا جاؤ پتہ کرو یہ کون سی زمین ہے، مجھے ہول آ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، علی اصغر رو رہا ہے، پچھاڑیاں کھا رہا ہے، یہ کون سی زمین ہے؟ فضا آئی، امام حسین علیہ السلام نے جواب بھیجا، بہن ہم اس زمین پر پہنچ گئے ہیں جس زمین پر میرے کڑیل جوان بیٹے کے سینے پر برچھی لگے گی۔ بہن ہم اس زمین پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر حسن کا یتیم پامال ہوگا۔ بہن ہم اس زمین پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر آپ بن بھائی بن جائے گی، میرے حلق پر چھری چلے گی۔ آئے حسین، آئے حسین، اب
بنی اسد کو بلایا، کہا یہاں پر آؤ، میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اے بنی اسد، میں 60,000 درہم سے یہ پوری زمین کربلا کو خرید رہا ہوں، بس میری وصیتوں کو سنو اور ان پر عمل کرنا۔ اس زمین کو ایک حصے کو ہم مخصوص کر رہے ہیں، وہاں پر جب ہم مر جائیں تو ہمیں دفن کر دینا، باقی کی زمین میں تمہیں ہبا کر رہا ہوں، تمہیں سونپ رہا ہوں، اس میں زراعت کرنا۔ اس کے بعد مردوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، اے بنی اسد کے لوگوں، جب ہماری لاشیں بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر پڑی ہوئی ہو، میری وصیتوں کو نہ بھولنا، ہمیں سپرد خاک کر دینا۔ اس کے بعد عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد بھول جائیں تو تم انہیں یاد دلانا۔ اس کے بعد بچوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے بڑے میری وصیتوں کو بھول جائیں تو تم کھیلتے کھیلتے ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہماری لاشوں پر پھینکنا تاکہ ہماری لاشیں مستور ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ اپنی وصیتوں میں کس کو بھول رہے ہیں؟ کسی کو بھول رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں نہیں بھول رہا ہوں۔ اے بنی اسد کے لوگوں، ہمارے جب زوار آئے ہماری قبر کا پتہ لگاتے ہوئے ان کو 3 دن تک اپنا مہمان ٹھہرانا، ہمارے زواروں کا خیال رکھنا۔ اے بنی اسد، اے بنی اسد، ہمارے زواروں کا خیال رکھنا۔ یہ کربلا ہے، آج حسین اور کربلا پہنچ گئے ہیں، لیکن مولا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کربلا کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ کوفے کا حال کیا ہے؟ کوفے کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن 2 بچے آپ کے، مسلم ابن عقیل کے 2 بچے محمد اور ابراہیم جو اپنے باپ کے ساتھ تھے، وہ گرفتار ہوئے، ان کو قید خانے میں بند کیا گیا، ایسا قید خانہ جہاں پر گنگور اندھیرا تھا۔ کیا غذا ملتی تھی؟ سکی ہوئی روٹیاں ملتی تھی، ایک جام آب گرم پانی کا ملتا تھا۔ کس طرح کافی ہو تو چند دن بیتے تھے کہ جب کہ بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج جب زندان بان آئے گا جس کا نام مشکور تھا، ہم اسے اپنی داستان سنائیں گے۔ جب زندان بان آیا، محمد اور ابراہیم نے کہا، اے شیخ تو نے محمد مصطفیٰ کا نام سنا ہے؟ کہا کیوں نہیں، ارے ان کا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا تم نے علی مرتضیٰ کا نام سنا ہے؟ کہا کیوں نہیں، میں تو ان کے شیعوں میں سے ہوں۔ کہا اے شیخ تو نے مسلم ابن عقیل کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں، لیکن ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ کہا ہم اس کے یتیم ہیں، ہم اس کے یتیم ہیں۔ یہ سننا تھا، مشکور نے اپنے آپ کو ان کے قدموں پر گرایا، ارے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا کہ ایک عرصے تک اہل بیت کے فرد میرے قید خانے میں بند تھے۔ جاؤ، قید خانے کا دروازہ کھلا ہے، اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں سے نکل جاؤ۔ کل کو جو مصیبت میرے سر پہ پڑے گی، ارے اس کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اس کا سامنا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہاں پر محمد اور ابراہیم نکلے، بھٹک رہے ہیں کوفے میں، آگے جا رہے ہیں، راستوں کا پتہ نہیں ہے۔ ایک درخت تھا، اس پر چڑھ گئے، پوری رات اس پر بتائی، اور صبح کی پہلی کرن جب نکلی ہے تو ایک کنیز آئی ہے وہاں پر ندی سے پانی بھرنے کے لیے، کہ کنیز نے دیکھا ایسے چہرے چمک رہے ہیں پانی میں کہ جیسے چاند کے ٹکڑے ہیں۔ کہا کون ہو تم، نیچے آؤ، اپنی داستان سنائی۔ اس نے کہا میری مالکن شیعہ اہل بیت میں سے ہے، شیعہ علی میں سے ہے، چلو میں اس کی طرف تمہیں لے جاؤں۔ مالکن نے
مالک نے محسوس کیا میری خوش نصیبی ہے کہ اہل بیت کے افراد میرے گھر میں آئے، نہلایا، دلایا، سر میں کنگھی کی، پیار کیا، بہترین غذا کھلائی، بچوں کو ایک عرصے کے بعد ماں کا پیار ملا، آرام سے سو گئے، ماں آرام سے سو گئی۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں رات کے اندھیرے میں کہ ایک شخص سر پر کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے تم کون ہو اور میرے گھر میں کس طرح آئے؟ پتا چلا یہ اس خاتون کا شوہر تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث نے کہا بتاؤ مجھے کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے لال ہیں۔ ارے جن کو ڈھونڈتے میں نے پورا دن بتایا وہ میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہیں، بچوں کو جکڑ کر گھر کے ستون کے ساتھ بند کر دیا، بچوں کو تماچے مارنے لگا، بچے یہ التجا کر رہے ہیں حارث ہم اہل بیت کے افراد ہیں۔ کہا مجھے پرواہ نہیں۔ صبح جب ہوئی بچوں کو رسی میں جکڑ کر وہ گھسیٹتا ہوا فرات کے کنارے لے آیا، بی بی التجا کرنے لگی حارث یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ حارث کی تلوار جو چلی بی بی کو شہید کیا۔ اس کے بعد بچوں سے کہہ رہا ہے میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہا حارث اگر تجھے انعامات چاہیے ہمیں مدینہ لے چل، تجھے مالا مال کر دیں گے۔ کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا، انعام جو ہے وہ ابن زیاد سے حاصل کروں گا۔ کہا حارث ہماری زلفوں کو کاٹ لے، بازار میں ہمیں بھیج دے۔ کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا۔ کہا حارث اگر قتل ہی کرنا ہے 2 رکعت نماز کی مہلت دے دے۔ 2 رکعت نماز ادا ہوئی، بچوں نے ننھے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے۔ کہا بار الہ ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان انصاف کرنا۔ اس کے بعد حارث نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ان کا سر قلم کر دے۔ بیٹے نے انکار کیا، اپنی تلوار کو پھینک دیا۔ اپنے غلام کو بھیجا، غلام آیا ہے۔ دیکھیں انداز تبلیغ کرنے کا، دیکھیں ولولہ حیدر کرار کے شیعوں میں ایسا ولولہ ہونا چاہیے۔ اس غلام کو کہہ رہے ہیں اے غلام تیری شباہت رسول کے صحابی بلال سے بہت ملتی ہے، تو بہت ملتا ہے رسول خدا کے صحابی سے۔ اس غلام کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے اے غلام ہم رسول کی اولاد میں سے ہیں۔ غلام نے اپنی تلوار کو پھینکا، اپنے آپ کو دریا میں گرایا اور تیرتا ہوا دوسری جگہ سے نکل گیا۔ اب حارث خود آگے بڑھا ہے، اس طرح ظلم کیا۔ پہلے بڑے بھائی کا سر پکڑ کر اسے کھینچا، چھوٹا بھائی تڑپتا رہا۔ اے حارث میں اپنے بھائی کو اپنی نظروں کے سامنے شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ محمد کہہ رہا ہے پہلے مجھے قتل کر، ابراہیم کہہ رہا ہے نہیں پہلے مجھے قتل کر۔ اس اثنا میں حارث کی جو تلوار چلی ہے محمد کا سر قلم ہوا۔ چھوٹے بھائی نے اپنا سینہ پکڑ لیا، ہائے بھیا ساتھ میں رہے، ساتھ میں جیے، ساتھ میں کھانا کھایا، آج جدائی ہو گئی۔ سر کو اپنے پاس رکھا، جسم مبارک کو پانی میں پھینکا، اس کے بعد چھوٹے بھائی کا سر قلم کیا، اس کا بھی جسم پھینک دیا، سر اپنے پاس رکھا اور بڑے فخر کے ساتھ ابن زیاد کے سامنے آیا۔ ابن زیاد کے سامنے جب لایا ہے 2 سروں کو، ابن زیاد جیسا ظالم بھی اپنی تخت سے اٹھ گیا۔ کہا حارث یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم کے 2 لال ہیں۔ کہا میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا کہ ان کو قتل کر دینا، میں نے تجھے یہ کہا تھا ان کو پکڑ کے لانا۔ اے حارث تو نے ایسا ظلم کیا ہے کہ اس کی سزا میں تجھے ضرور دوں گا۔ پھر ابن زیاد نے اعلان کیا جہاں پر اس حارث نے ان بچوں کو قتل کیا ہے وہاں پر اسے لے جاؤ، اور جو سلوک اس نے بچوں سے کیا ہے وہی سلوک اس سے کرو انشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.